لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. کریم واجب، ان کی گستاخی بے ادبی حرام ہے، جہنم کا باعث. صحابہ کرام کی عزت و تکریم اور ادب واجب میرا ایمان ہے. مگر آؤ، یہ بھی صحابی حسنین کریمین، مگر میں آپ کو صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان ہو، حضرت علی، جمیع صحابہ کرام اصحاب کون ہیں اور مصطفیٰ کی یہ شہزاد آل کون ہے، ان دو میں فرق سمجھا دیتا ہوں. صحابہ کرام کا ادب، تعظیم و تکریم واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، مگر فرق اصحاب اور آل مصطفیٰ کا کیا ہے؟ فرق اصحاب و آل کا کیا ہے؟ حسنین کریمین کا اور اصحاب مبارک کا، اصحابہ کرام کا فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. جو صحابہ ہیں وہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا حنین، سفر ہو یا حضر، فتح مکہ ہو یا فتح خیبر، دکھ ہو، تکلیف ہو، سکھ ہو، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، جنگ ہو، امن ہو، ہر جگہ صحابہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے چلتے ہیں، مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، مصطفیٰ پہ مر مٹتے ہیں، مصطفیٰ پہ لٹ جاتے ہیں، سب کچھ لٹاتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کو سر بلند کرتے ہیں. کیسے؟ ہر لمحہ دیکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں سے کندھا ملا کر یا کندھوں کے پیچھے پیچھے ساتھ چلتے ہیں. صحابہ مصطفیٰ کے کندھوں کے ساتھ چلتے ہیں. حسن حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں. صحابہ کرام کو مصطفیٰ پاک تاجدار کائنات اپنے کندھوں کے ساتھ چلاتے ہیں. جب حسن حسین کی باری آتی ہے تو کندھوں پر بٹھا کر چلاتے ہیں. صحابہ مصطفیٰ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں، حسن حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر چل رہے ہیں. اور فاروق اعظم حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوئے مبارک دیتے ہیں، بیٹے حسن حسین مبارک ہو، سواری کیسی اچھی ہے. مصطفیٰ کہتا ہے عمر سواری کی بات نہ کر، مجھے مبارک دے، سوار کیسے اچھے ہیں. حاضرین محترم، اب جو بات بتا رہا تھا خاص ایک مغالطہ ہے اہل سنت کے ہاں بالعموم پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ دور کرنا چاہتا ہوں. جب کبھی اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو لوگ پنج تن کا لفظ بولتے ہیں کہ نہیں؟ جنگ میں یہ بات رواج پکڑ گئی ہے، اور بھی کہ جو ہی پنج تن بولا تو سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنج تن شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت میں پنج تن کا تصور. بولیے یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط؟ پنج تن لوگ سمجھتے ہیں بس یہ شیعہ کی بات ہے، سنی کی بات نہیں. پنج تن سنیوں کے بھی وہی پنج تن ہے، شیعوں کے بھی وہی پنج تن. یہ درست کرنا چاہتا ہوں. پنج تن حدیث سے ثابت ہے. سو پنج تن مانا کرو، پنج تن بولیے مانا کرو. اس کا مطلب خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معاذ اللہ انکار نہیں. یہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. حدیث پاک پنج تن کیسے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حدیث میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. اب پنج تن کی بات بتا دوں تاکہ پھر امام حسین کی بات کو لے کے آگے چل سکیں. اہل بیت کے لیے کون راوی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری. یہ میری کتاب ہے حدیث کی، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا. یہ میری کتاب ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو میں نے آیت پڑھی، اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے ہر قسم کا رجس، ناپاکی دور کر کے آپ کو مکمل طاہر مطہر پاک کر دینا چاہتا ہے.
فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت هذه الآیہ نزلت فی خمسۃ، لفظ بولیے نزلت فی خمسۃ، بولیے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آیت 5 تن کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں نے حدیث پڑھ دیا، یہ 5 کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتنے؟ فرمایا رسول اللہ کے، علی المرتضیٰ کے، فاطمۃ الزہرا کے، حسین مجتبیٰ کے، حسن مجتبیٰ کے اور حسین مرتضیٰ کے۔ فرماتے ہیں ان 5 تنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آ رہا تھا اسی جو آیت میں نے پڑھی، یہ اب آگے اگلا حوالہ دے رہا ہوں، اگلا صحیح مسلم کا۔ کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس حدیث کی، بڑی خاص بات، بہت خاص بات ہے، ایمان افروز بات، اور حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ کس میں؟ صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 1883، کتاب و فضائل الصحابہ صحیح مسلم کی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ، پھر مسند امام احمد بن حنبل، پھر امام حاکم کی مستدرک، پھر السنن امام بہقی کی، پھر امام بغوی، پھر حافظ ابن کثیر، پھر امام سیوطی۔ الغرض پھر اسی طرح کے تمام ائمہ علماء کرتے کرتے حدیث کی روایت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، آقا علیہ السلام اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، خاص بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر جو تھی وہ فرماتی ہیں میرتن یعنی مرحل، اس چادر پر اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا، اونٹ پر جو کجاوے رکھتے ہیں، اونٹوں کے نہیں، اونٹ نہیں تھے، کیا؟ صرف کجاوے، مرحل۔ اس چادر پر اون سے کجاووں کے سارے نقش بنے ہوئے تھے، منقش چادر تھی، منقش، اور نقش کیا تھے؟ کجاووں کے۔ اتنی بات کو ذہن میں رکھ لیں، آگے میں بتاؤں گا کہ کجاووں کے نقش کیوں تھے، وہ میرے ایک وجدان کی بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ سیاہ اون سے، کیا؟ من شعر اسود، سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، اور جب باہر تشریف لائے بیٹھے تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے، امام حسن شہزادے تھے، وہ آ گئے۔ میرے آقا نے حسن کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حسین آ گئے، میرے آقا نے حسین کو چادر میں چھپا لیا۔ پھر فاطمۃ الزہرا آ گئیں، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں چھپا لیا۔ پھر علی المرتضیٰ آ گئے، میرے آقا نے علی کو بھی اپنے پیچھے چادر کے اندر چھپا لیا۔ درمیان میں خود بیٹھ گئے، پیچھے علی کو چھپا کے کھڑا کر لیا، آگے فاطمۃ الزہرا کو بٹھا لیا، دائیں بائیں گود میں حسن اور حسین کو بٹھا لیا۔ ایک چادر تھی اور اندر تن کتنے تھے؟ 5 تن تھے۔ ایک چادر میں 5 تن آ گئے، اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ ایک چادر میں 5 تن آ گئے، اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 351 کتاب تفسیر القرآن، اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کی گود میں پلے ہوئے ربیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان 5 پر خصوصی شفقت کی، اور یہ ان کی فضیلت ہے میرے مولا کی، میرے آقا کی، کہ حضور نے ان کو خاص مطہر کر دیا اور اپنی چادر میں 5 تن اکٹھے کر کے میرے آقا نے دکھائے۔ اور جب یہ بات ہوئی اس وقت وہ کجاووں والے نقش کی چادر کیوں پہنی ہوئی تھی؟ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتفاق تھا، میں نہیں سمجھتا، حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہوا۔ کوئی اور سمجھے گا کہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن میرے آقا نے چادر وہی پہنی تھی، نقش والی، کجاووں والی۔ میرا وجدان کہتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، چونکہ اعلان حسین کی ماں، حسین کے بھائی، حسین کے باپ، ان کو چادر تطہیر میں رکھ کر تاجدار کائنات پوری امت کے لیے ان کی عظمت کا اعلان کرنے والے تھے، اس لیے چادر وہ پہن کے نکلے جس پر کجاووں کے نشان تھے۔ بتایا جا رہا تھا کہ یہ میرے حسین کو اور اس کے کنبے کو بھی دیکھ لو، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ اہل بیت بے سر و سامان کجاووں کے بغیر اونٹوں پر جا رہے ہوں گے قیدی بن کر۔ یہ قافلہ کربلا کی بے سر و سامانی کا اشارہ کر رہے تھے کہ ایسا ظلم بھی ہوگا۔ اب جو حدیث میں آگے دینا چاہتا ہوں وہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، ابواب المناقب میں، حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، یہ خاص بات، قال من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی، کل حدیث کی کتابوں میں حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف حسن کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف امام حسین کا ہاتھ پکڑا، دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہنے لگے من حبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، اور جس نے میرے ان 2 شہزادوں سے محبت کی، اور پھر فرمایا واباہما، اور جس نے میرے حسن حسین کے بابا باپ سے محبت کی، وامہما، اور جس نے حسن حسین کی ماں سے محبت کی، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر و نشر میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے حسنین سے محبت کرے گا، میرے حسنین کے باپ اور میرے حسنین کی ماں سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ دوستو یہاں ایک وجدانی بات کہتا ہوں، وجدانی، وہ یہ کہ جب ہر وقت آقا علیہ السلام بیان کرتے تو وہ یہی کہتے تھے من حب ہذین وحب امہما واباہما، جس نے میرے حسن حسین سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی، میرے حسن حسین سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، ہر وقت میرے آقا یہ کہتے تھے۔ وجدان کہتا ہے ہر وقت یہ سن سن کر لاڈ میں، پیار میں، کبھی تو فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا کو یہ عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ پہلے میں ہوں یا حسن اور حسین ہیں؟ پہلے کون پیدا ہوا؟ بولیے، فاطمہ یا حسن اور حسین؟ آقا میں آپ کی لاڈلی پہلے تھی، حسن حسین تو بعد میں آئے، پہلے تو ہر وقت میری بات کرتے تھے، اب جب کرنی ہو تو یوں کہہ کے بلاتے ہیں جس نے میرے حسن حسین کی ماں سے محبت کی۔
اب حسن حسین کی ماں کہہ کے بلاتے ہیں، آقا براہ راست میری بات کی بجائے حسن حسین کی ماں بنا دیا، تو میرے یہ وجدان کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا بیٹی فاطمہ کوئی شک نہیں پہلے تو تھی، پر جب سے حسن حسین آئے اب پہلے یہ ہو گئے۔ اب حضور کی محبتوں کا مرکز و محور حسنین کریمین ہو گئے، حسنین کریمین ہو گئے۔